إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، آج کا یہ دن ہمارے لیے نہایت ہی پرمسرت دن ہے، بڑی سعادت مندی کا دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی سعادت نصیب فرمائی کہ ہم قرآن مجید کو سن کر اللہ اس میں کیا فرما رہے ہیں. قرآن کو ایک تو سننا الگ چیز ہے اور اس کو سمجھنا الگ چیز ہے. جہاں قرآن کو یاد کرنے کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں قرآن کو یاد کرنے کی فضیلتیں ہیں، وہیں قرآن کو، اس کے معانی کو، اس کے مطالب کو سمجھ کر پڑھنے والوں کی بھی فضیلتیں بیان فرمائی. تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑی سعادت نصیب فرمائی ہے کہ ہم قرآن شریف کو سمجھنے کی کوشش میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت کے ساتھ اس پر لگے رہنے کی، جمے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار کتابوں کو بندوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا. مختلف انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور ان انبیاء کو ان کی قوم کی ہدایت کے لیے اللہ نے بڑی بڑی کتابیں دی. 4 کتابیں عطا کی گئی: تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید. ہمیں جو کتاب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی ہے وہ کتاب قرآن مجید ہے. اللہ نے یہ کتاب کیوں دی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم اور بابرکت کتاب ہمیں اس وجہ سے دی کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے طلب کی، اللہ سے ایک توفیق طلب کی، اللہ سے ایک مدد طلب کی. اللہ بندوں کو سمجھانے کے لیے، ان کو بتلانے کے لیے ایک کتاب عطا فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی مرتبہ میں پڑھ کے چیدہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید کو اتارا. قرآن مجید ایک ہی مرتبہ میں پوری نازل نہیں کی گئی، بلکہ جیسے جیسے حالات بدلتے گئے، جس طرح سے حالات درپیش ہوئے، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتوں کو اتارا. قرآن کی آیتیں 2 طرح سے اتری ہیں. ایک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی مقصد کے صرف بندوں کے لیے گائیڈ لائنس کے طور پر، بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے ایسے ہی دے دیے. یہ اس طرح کی آیتیں ہیں. اور دوسری آیتیں ایسے ہیں کہ جہاں غلط نظر آیا، جہاں کوئی شرعی خلاف ورزی نظر آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روک تھام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں پر نازل فرمائی. تو اسے کیا بولتے ہیں؟ اسے آیت کا شان نزول کہتے ہیں. جیسے ایک آیت قرآن مجید کے پہلے پارے میں ہے: وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو کوئی مسلمان غیر سے، مشرک عورت سے نکاح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نکاح کو قبول نہیں کرتا. ایک آیت نازل کی گئی. اس کا پس منظر یوں تھا کہ ایک صحابی رضوان اللہ علیہ مجمعین مکہ مکرمہ میں تھے. جب تک مکی زندگی گزر رہی تھی اللہ کے حبیب کے ساتھ مکہ مکرمہ میں تھے. جیسے ہی ہجرت کا اعلان ہوا تو وہ صحابی مدینہ منورہ منتقل ہو گئے. جب مکے میں تھے تو ان صحابی کو ایک عورت سے محبت ہوئی تھی اور وہ عورت کو صحابی سے محبت ہوئی تھی. تو وہ صحابی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر جیسے ہی ہجرت کا حکم ہوا تو فوراً مدینہ منورہ چلے گئے. اب وہ عورت جو محبت کے چکر میں تھی وہ صحابی سے کہنے لگی کہ تم مجھے چھوڑ کر کے نہ جاؤ. برائی پر ابھارنے لگی، آمدہ کرنے لگی. لیکن وہ صحابی
صحابہ تو صحابہ ہوتے ہیں، اللہ کے حبیب کی محبت دل میں تھی، حکم تھا اللہ کا، ہجرت کر کے نکل گئے۔ پھر چند ایام کے بعد جب مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے تو اسی عورت سے ان کا آمنا ہوا، سامنا ہوا، تو عورت پھر سے ان کو ابھارنے لگی، تو وہ صحابی کہنے لگے کہ ہم نکاح کر سکتے ہیں لیکن نکاح کے بغیر اس طرح کا گناہ نہیں کر سکتے، نکاح کے بغیر ہمارا اختلاط نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بڑا گناہ ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ تو وہ صحابیہ کہنے لگی، وہ عورت کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لو، اگر اجازت مل گئی تو ہم ایسے ہی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت اس صحابی رسول پر یہ آیت نازل فرمائی کہ کوئی مسلمان ایمان کی حالت میں کسی غیر سے نکاح نہیں کر سکتا۔ جب یہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے بندوں کو سمجھانے کے لیے آیتوں کا نزول فرماتے ہیں، تو ان آیتوں کو شان نزول کہتے ہیں۔ اور بہت ساری قرآن مجید میں ایسی آیتیں ہیں کہ جو ایسے ہی بغیر کسی حادثے کے، بغیر کسی واقعے کے اتاری گئی ہیں، صرف اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہیں، تو ان آیتوں کا کوئی شان نزول نہیں ہوتا، دو طرح کی آیتیں ہیں۔ الغرض میرے دوستو، آج ہم سب سے پہلے جو قرآن مجید کھولتے ہی جو سورت نظر آتی ہے وہ سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ یعنی فاتحہ کے معنی ہی آتے ہیں کھولنے کے۔ اس کو فاتحہ نام کیوں رکھا گیا ہے؟ جیسے ہی ہم قرآن کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلی یہی سورت ہے، اس وجہ سے اس کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کی ہم انشاءاللہ تفسیر کریں گے، پوری تو نہیں بلکہ جتنی ہو سکے، وقت کی نزاکت بھی ہے، 15 منٹ میں تفسیر کی ختم بھی کرنا ہے، تو جتنا ہو سکے انشاءاللہ اس جمعہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سورت نازل فرمائی، تمام قرآن کی سورتوں سے مختلف سورت ہے، علیحدہ سورت ہے۔ قرآن کی کوئی سورت ایسی نہیں کہ جو سورۃ الفاتحہ کا مقابلہ کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنی صورتیں قرآن مجید میں نازل ہوئی ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ تھوڑی آیتیں جمع ہو کر ایک سورت کی شکل اختیار کی۔ لیکن سورۃ الفاتحہ کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ میں ان 7 آیتوں کو اس پوری سورت پر نازل کیا۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر 7 آیتیں ہیں، 7 آیتوں میں اللہ نے اپنے بندوں کو 3 آیتیں اللہ کے لیے ہیں، بندے اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اور آخر کی جو 3 آیتیں ہیں ان 3 آیتوں میں بندے اللہ سے طلب کر رہے ہیں، مدد طلب کر رہے ہیں۔ اور ایک آیت جو درمیانی آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت آدھی بندے کے لیے ہے اور آدھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اس آدھی آیت کے اندر اللہ کی تعریف ہو رہی ہے اور آدھی آیت کے اندر بندہ اللہ سے مدد طلب کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے جو سورت کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں جو دونوں جہاں کا پالنہار ہے۔ الحمدللہ، اب یہاں پر تمام تعریفیں سے مراد کون سی تعریفیں؟ دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کی تعریفیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ہم جو عالم دیکھ رہے ہیں، یہ عالم یعنی دنیا کا عالم، آسمان کا جو چاند سورج ستارے ان کا عالم، اور سمندر اور اس کے اندر کے رہنے والی، یہ سب ایک الگ الگ عالم ہے۔ ان تمام عالموں کے اندر جتنی چیزیں بس رہی ہیں، جتنی چیزیں بڑھ رہی ہیں، جتنی چیزیں بڑھ رہی ہیں، ان سب کی تعریف اگر کرنی ہے تو الحمدللہ رب العالمین میں سب چیزوں کی تعریف شامل ہے۔ میرے دوستو، اگر کوئی بندہ کسی چیز کی تعریف کرتا ہے، بلڈنگ اگر کسی عمارت کی تعریف کرتا ہے تو وہ ظاہر میں عمارت کی تعریف کر رہا ہے، لیکن اصل وہ تعریف کا کریڈٹ کسے جاتا ہے؟ وہ تعریف کا کریڈٹ بنانے والے کو جاتا ہے کہ بلڈنگ کا بنانے والا۔ جیسے ہی بلڈنگ کی تعریف کی گئی تو بلڈنگ کے بنانے والے کی تعریف ہوئی۔ تو اسی طرح عالم کے اندر جتنی چیزیں ہیں، انسان سے لے کر جنات سے لے کر پرندوں سے لے کر شجر حجر درخت، جتنی چیزیں ہیں عالم میں بسنے والی، ایک عالم نہیں بلکہ جتنے عالم ہیں ان سارے عالموں میں جتنی چیزیں بس رہی ہیں، ان سب چیزوں میں اگر بندہ کسی ایک چیز کی تعریف کرتا ہے تو
وہ بظاہر وہ چیز کی تعریف ہے، لیکن اصل جو تعریف کر رہا ہے وہ اللہ کی تعریف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رب العالمین کیا ہے؟ رب العالمین جو دونوں جہانوں کا پالنہار ہے، یعنی جتنی چیزیں دنیا میں بس رہی ہیں، جتنی چیزیں دنیا میں زندگی بسر کر رہی ہیں، ان سب کا پالنہار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ایک دوسری آیت، اس آیت کی تفسیر یعنی قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ ایک دوسری آیت میں اس کی تفسیر یوں بیان فرمائی گئی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہ زمین کے اندر جتنے چوپائے، جتنے بہائم، جتنی چیزیں بس رہے ہیں، ان سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ہیں، تمام جہانوں کے پالنہار ہیں، پالنے والے ہیں۔ الحمدللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کی جا رہی ہے، یہ ایک اصل چیز ہوئی۔ اب اس کی رب العالمین کے ذریعے سے اس کی صفت بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الحمدللہ کا جو لفظ قائم کیا گیا، اس کی تشریح ہو رہی ہے رب العالمین کے ذریعے سے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ بظاہر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں کسی چیز کی تعریف کریں تو اللہ کی تعریف کیسے ہوگی؟ ہم اچھی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ دنیا میں ایسے بھی چیزیں ہیں، کوئی انسان دکھی ہے، کوئی انسان پریشان حال میں ہے، کوئی کسی انسان کو مارا جا رہا ہے، کوئی انسان مظلوم ہے، کیا مظلوم کو دیکھیں گے اس کی تعریف کریں گے تو کیا وہ بھی اللہ کی تعریف شمار کی جائے گی؟ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مصلحت کو جاننے والے ہیں، بندوں کی مصلحت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کی مصلحتیں ہوتے ہیں بندے کو آزمانے میں، بندوں کو تکلیف پہنچانے میں۔ ہمیں کہیں ظلم نظر آ رہا ہے تو ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ اللہ کی جانب سے۔ میرے دوستو، ایک مثال کے ذریعے سے مفسرین نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا ہے کہ جب کسی بچے کو کوئی پھوڑا یا پھنسی ہو جائے تو جب اس کے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں تو ڈاکٹر اس کا علاج و معالجہ کرتا ہے، اس کو نشتر لگاتا ہے۔ جب نشتر لگاتا ہے تو بچہ چیختا ہے، چلاتا ہے۔ اب ہم یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈاکٹر ظلم کر رہا ہے، ڈاکٹر تو بچے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، نہیں کہہ سکتے، بلکہ ڈاکٹر تو صرف 5 منٹ کے لیے بچے کو تھوڑی تکلیف دے رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ بھلائی چاہ رہا ہے۔ تو اسی طرح دنیا میں کہیں بھی کچھ ظلم نظر آتا ہے، کوئی انسان مظلوم نظر آتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک مصلحت ہوتی ہے، ہم اسے غلط چیز نہیں شمار کر سکتے، غلط نہیں ٹھہرا سکتے۔ ایک دوسری مثال میں مفسرین نے بڑے اچھے انداز میں بیان فرمایا، رب العالمین کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، بعض چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگوں کے واقعات کے ذریعے سے سمجھا دیتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، سمندر کے ساحلی کنارے پر جا رہے تھے، ایک بچھو نظر آیا تو وہ بزرگ تھے تو انہوں نے سوچا کہ اللہ کی مصلحت کے بغیر کوئی پرندہ، کوئی جانور ریگ بھی نہیں سکتا، ضرور اس کے پیچھے کوئی اللہ کی مصلحت ہوگی تبھی یہ کہیں جا رہا ہے۔ تو اب وہ بزرگ اس کا پیچھا کرنے لگے، فالو کرنے لگے کہ دیکھتے ہیں کہ کہاں جا رہا ہے۔ اب وہ جا رہا ہے، اس کا پیچھا کر رہے ہیں، جا رہا ہے، پیچھا کر رہے ہیں۔ تو ایک کچھوا سمندر سے تیرتا ہوا ہے، آ کر سمندر کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ اب یہ بچھو اس پر ساحلی کنارے سے چھلانگ لگا کر کے اس کی پیٹھ پر بیٹھ گیا کچھوے کی۔ اب بزرگ تو پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ سفر کر رہا ہے، ایک سمندر کا سفر کر رہا ہے، لیکن مجھے دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے اللہ کی کیا مصلحت ہے۔ وہ بزرگ اس کا پیچھا کرتے ہوئے نکلے۔ اب وہ کچھوا اس کو سوار کر کے بچھو کو جا رہا ہے سمندر میں، یہ بزرگ کشتی تیار کر کے کشتی میں اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ پیچھا کرتے کرتے ایک دوسرا کنارہ ملا تو پھر وہ کچھوے کے اوپر بیٹھا ہوا بچھو چھلانگ لگا کر کے دوسرے کنارے پر چھلانگ لگا دیا، چلا گیا۔ اب وہ بزرگ بھی اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ ایک درخت نظر آیا، درخت کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا ہے، مست نیند میں ہے، فل خواب غفلت میں سو رہا ہے۔ اب اس کے سامنے، اس کے سہانے ایک سانپ اپنے اپنی ناک کھولے ہوئے، اپنی بھن کھولے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ چند ہی منٹ ہیں کہ وہ سانپ اس پر حملہ کرنے والا ہے۔ اب یہ بزرگ سمجھ گئے کہ ضرور یہی کہیں مصلحت ہے، اللہ کی مصلحت یہی کہیں ہے۔ تو وہ بچھو گیا، جا کر کے فوراً چھلانگ لگا کر کے سانپ کو ایک مارا، جس کی وجہ سے سانپ دم توڑ دیا۔ اب وہ آدمی سو رہا ہے، ویسے ہی خواب غفلت کی نیند سو رہا ہے، اس کو کوئی ہوش و حواس نہیں۔
جیسے ہی اٹھ کر دیکھتا ہے تو اس کو بچھو نظر آیا. اب وہ سانپ تو مرا پڑا ہے, بچھو نظر آیا. تو بچھو کو وہ آدمی نے فوراً ایک لکڑی لے کر کے حملہ کرنے گئے. تو بزرگ فوراً اس آدمی کو روکتے ہیں, نہیں مارنا نہیں ہے, بلکہ اس نے تو تمہاری جان بچائی ہے. ظاہر یہ نظر آ رہا تھا وہ آدمی کو کہ بچھو جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کی جان بچانے کے لیے چند منٹوں کا فاصلہ تھا, جان چلے جانے والی تھی, لیکن وہ بچھو جا کر کے اس کی جان بچا رہا ہے. ظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بچھو خود اس کی جان لے رہا ہے, لیکن اللہ کی مصلحت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بچھو کے ذریعے سے اس کی جان بچانا چاہ رہے تھے. وہ بزرگ کہنے لگے کہ تمہیں مارنے کی اجازت نہیں, وہ تمہاری جان لینے نہیں بلکہ تمہاری جان بچانے کے لیے آیا تھا. تو میرے دوستوں, اس واقعے کو بیان کر کے مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ ضرور بھی ضرور سارے عالم میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. اللہ کی مصلحت کے بغیر ایک بندہ بھی حرکت نہیں کر سکتا. تو ہم سب کو اللہ کے ہر طرح کے فیصلے پر راضی ہونے کی ضرورت ہے. کسی کہیں کوئی حالات نظر آ گئے تو وہاں پر مایوسی, وہاں پر نا امیدی, یہ مسلمان کے شاید نشان نہیں ہے. ایک مسلمان اور کلمہ پڑھنے والے کے لیے صحیح عمل نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت کو راضی ہوتے ہیں, اللہ کی مصلحت پر چلتے ہوئے ہر بات پر لبیک کہتے ہوئے اللہ سے راضی ہونا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہانوں میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کے پالنہار ہیں, پالنے والے ہیں. تو یہ ہوئی الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بھی ہو رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توصیف رب العالمین کے ذریعے سے توصیف بیان کی جا رہی ہے. اللہ کی تعریف کیا ہوئی کہ دنیا میں جو کچھ چیزیں ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کرتے ہیں. رب العالمین کیا ہے؟ اللہ کی توصیف ہے. جتنی بھی چیزیں دنیا میں پل رہی ہیں, بس رہی ہیں, دنیا میں زندگی بسر کر رہی ہیں, ان سب کے پالنہار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جو دنیا کے نظام کو چلا سکے, جو کائنات کے نظام کو چلا سکے, جو عالم کے نظام کو چلا سکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے بندوں کو سمجھا دیا کہ اللہ کی توحید کیا ہے, وحدانیت کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی وحدانیت کو سمجھنے کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کی مصلحت کو سمجھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. آمین.